میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں دو باتیں کہی تھی الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، 100 میں سے 5% پڑھتے ہیں، وہ بھی گھروں میں مصلے بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھروں میں پڑھنا نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، لیکن یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ جس نے فجر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کے، پھر مغرب کے، پھر عشاء کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر آرام سے چائے پیتا ہے، آرام سے اخبار پڑھتا ہے، پھر آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ نہ اللہ اکبر کی صدا سن کر تمہارے کان میں کوئی جو رنگی، نہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا سن کر تمہارے بدن میں کوئی چستی آئی اور کمانے میں یوں مست ہوئے، نہ بوڑھے کو ہوش، نہ عورت کو ہوش، نہ جوان کو ہوش، نہ مرد کو ہوش، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں کہ اٹھا نہیں جاتا۔ گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے بھول گئے؟ کیا قبر کی گرمی بھول گئے؟ کیا قبر کے عذاب بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ کیا وہ اللہ کے عذاب بھول گئے؟ کیا محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ کیا وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ چوری کرنے کو جرم سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا چوری سے بھی بڑا جرم ہے۔ زنا کرنے کو جرم سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا کرنے سے بڑا جرم ہے۔ شراب پینے کو جرم سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے بڑا جرم ہے۔ جوا کھیلنے کو جرم سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا جوے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ کوئی جوا کھیلا تھا، کوئی زنا کیا تھا، کوئی چوری کی تھی، کوئی شراب پی تھی، کوئی شرک کیا تھا، صرف ایک سجدے کا انکاری ہوا، صرف ایک سجدے کا انکاری ہوا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ہمیشہ کے لیے گر گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ کیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو دن میں 20 سجدوں کا انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ سے مردود نہ کر دے اور پھر 8ویں دن سر پہ ٹوپی پہن کر مسجد میں آ رہا ہے؟ کیا 8ویں دن اللہ کا رزق کھایا تھا؟ کیا 8ویں دن اللہ کا پانی پیا تھا؟ کیا 8ویں دن اللہ کے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھایا تھا؟ کیا 8ویں دن اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کیا 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے پاؤں سے چلا تھا؟ کیا 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے سنا تھا؟ یہ کیسی بے وفائی کی ہوئی ہے؟ یہ بے وفائی اپنے خود سے کرتے، اپنے آپ سے کرتے، یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتا کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ نماز نہ چھوڑو، نماز کا اہتمام کرو۔ جتنا میرا نبی اس امت کے لیے رویا کوئی نبی نہ رویا، جتنا میرا نبی اس امت کے لیے تڑپا کوئی نبی نہ تڑپا، جتنے میرے نبی نے اس امت کے لیے غم دیکھے، دکھ دیکھے، کسی نبی نے نہیں دیکھے۔ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب 96 سال کی عمر میں بوڑھا باپ ابراہیم اور 6 سال کا بچہ جب اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم آیا، بیوی سے کہا کہ بچے کو تیار کراؤ، بچے کو سیر کرانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ بچہ پہلی بار خوش ہے، باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ ابو مجھے سیر کرانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ چھری کے نیچے سے گزارنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ اور جب فلسطین سے مکہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تجھے ذبح کرنے کا حکم آ چکا ہے۔ تو بیٹے نے کہا، ابا جلدی کر، دیر کس بات کی کرتا ہے؟ باپ نے حیرانگی سے پوچھا، بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کب پتہ ہے مجھے، آپ کہہ رہے ہیں میں تجھے ذبح کروں گا، آپ ذبح کریں گے تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ اور پھر معصوم بچے کو اپنی ماں کی یاد آ جاتی ہے، اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ میرا کرتا لے جانا، اور جب میری ماں کو میری یاد آیا کرے گی وہ کرتا دیکھ لیا کرے گی۔ پھر تو بیٹے نے کہا، ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے۔ اب ابراہیم اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں، قصائی جیسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں، اور کہا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں نظر آپ کی میرے چہرے پہ پڑے اور حکم ٹوٹ جائے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو الٹا لٹایا اور پھر بیٹے کے سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں، گوڈا کمر پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر یوں آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کیا اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے؟ یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ فرشتوں کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آسمان میں ہلچل مچ گئی، فرشتے زار و قطار رونے لگ گئے۔ اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرا نبی طائف میں بھاگ رہا ہے، پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگایا ہوا ہے، وہ پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں، میرے نبی بھاگتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھاگتے
بھاگتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں، اور پھر زید بن حارثہ کے باغ میں پناہ لیتے ہیں اور وہاں پھر رو رہے ہیں کہ اللہ تجھ سے آج میرا گلہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے کہا آج تو یہ برباد ہو گئے، اب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتے زارو قطار رونے لگ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا کہ اللہ جی مجھے تجھ سے گلہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اتنے میں اللہ کی رحمت کو جوش آیا، ایک پہاڑوں کا فرشتہ آسمان سے اترا، کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو چکی کے پاٹ کی طرح پیس دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام قبول کریں گے، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ہاں ہاں میرے نبی کا معاف کرنا دیکھو دیکھو، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں، اگر اللہ ان کو زبان دے وہ بھی تمہیں لان تان کریں گے۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی، تمہارا نبی لہو لہان ہو گیا، تمہارے نبی نے تمہارے لیے پتھر کھائے، دانت شہید کروائے، اور تمہیں شرم نہ آئی، تم نے اسی کے طریقوں کو پاؤں تلے روندا۔ ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے؟ میرے بھائیوں نماز نہ چھوڑنا، نماز کا اہتمام کرو۔ اگر یہ نماز معاف ہوتی، اگر نماز میں معافی ہوتی تو یہ سب سے پہلے کربلا میں معاف ہوتی، کربلا میں معاف نہیں ہوئی تو ہمیں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جب حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے پاس آیا، ابن زیاد طاقت کے نشے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں پہ ماری اور پھر یوں ماری کہ اتنا خوبصورت چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اور پھر چھڑی ماری۔ اتنے میں حضرت انس کھڑے ہو گئے، اے بدبخت ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا ابن زیاد نہ مرا؟ کیا مظلوم مر گیا؟ کیا ظالم کو موت نہ آئی؟ یاد رکھنا ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔